شہر کی ایک پرسکون مگر تھوڑی اداس گلی میں ایک معصوم آنکھوں والا کالا آوارہ کتا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تنہائی بھی تھی اور امید بھی، جیسے وہ کسی اپنے کی تلاش میں ہو۔ بھوک سے مجبور کالو کچرے کے ڈبے کے پاس گیا اور خاموشی سے کھانے کی تلاش کرنے لگا، مگر آج قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کچھ بچے اسے دیکھ کر پہلے ڈر گئے، مگر جب کالو نے پیار سے دم ہلائی تو بچوں کو لگا یہ کتا خطرناک نہیں بلکہ معصوم ہے۔ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ کالو تیزی سے بھاگ کر ایک دکان کے شیڈ کے نیچے آ گیا اور خود کو بچانے لگا۔ دکاندار نے کالو کو بھیگتے دیکھا تو اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے روٹی کا ٹکڑا اسے دے دیا۔ کالو خوشی سے روٹی کھانے لگا اور اس کی آنکھوں میں شکر گزاری صاف نظر آ رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں کالو پورے محلے میں چکر لگاتا، جیسے وہ سب کی حفاظت کی ذمہ داری لے چکا ہو۔ ایک دن ایک بوڑھی اماں گرنے لگی تو کالو زور زور سے بھونکنے لگا تاکہ لوگ مدد کے لیے آ سکے۔ لوگ فوراً آئے، اماں کو سہارا دیا اور کالو کو پیار سے تھپکی دی جیسے وہ ان کا اپنا ہو۔ اسی دن بچوں نے محبت سے اس کا نام کالو رکھ دیا تھا اور پہلی بار کالو کو لگا کہ وہ کسی کا ہے۔ کالو اب بچوں کے ساتھ کھیلتا، ان کے پیچھے بھاگتا اور خوشی سے دم ہلاتا۔ ایک دن محلے کا ایک چھوٹا بچہ راستہ بھول گیا اور ڈر کے مارے رونے لگا۔ کالو آہستہ سے بچے کے پاس بیٹھ گیا، جیسے کہہ رہا ہو ڈرو مت، میں ہوں نا۔ کالو بچے کو آہستہ آہستہ اس کے گھر تک لے گیا، جیسے ایک سچا محافظ ہو۔ بچے کے والدین نے کالو کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دل سے دعائیں دی۔ محلے والے روز کالو کے لیے کھانا رکھنے لگے اور اسے اپنا سمجھنے لگے۔ اب کالو اس گلی کی پہچان بن چکا تھا۔ ایک رات ایک مشکوک آدمی گلی میں داخل ہوا۔ کالو نے زور زور سے بھونک کر سب کو خبردار کیا۔ لوگ جاگ گئے اور چور بھاگ گیا۔ سب نے کالو کو ہیرو کہا اور پیار کیا۔ بچوں نے کالو کے لیے نرم بستر بنایا۔ سردیوں میں لوگ اسے گرم جگہ دیتے تھے۔ عید پر کالو کو خاص کھانا دیا جاتا تھا۔ کالو اب ہر آنے جانے والے کو پہچانتا تھا۔ وہ ہمیشہ محلے کے دروازے پر بیٹھتا، جیسے وہ محلے والوں کی حفاظت کر رہا ہو۔ نئے لوگ آتے تو کالو پہلے انہیں دیکھتا۔ لوگ کہتے تھے کالو ہمارے محلے کی شان ہے۔ اب کوئی اسے آوارہ نہیں کہتا تھا۔ کالو سب کا سب سے پیارا اور فیورٹ دوست بن گیا تھا۔ اور دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اسے اپنے پیارے پیارے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔